نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا موضوع ہے تربیت اولاد کی اسلامی اصول۔ ہمارے نعمانیہ کنٹری ڈے اسکول سسٹم کے پیارے بچوں کو ہم مختلف موضوعات پر تربیت دیتے ہیں، تو آج ہم نے چاہا کہ انہیں تربیت، اسلامی تربیت کیسے ہے۔ اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان، سورت نمبر 31 آیت نمبر 13، 16، 17، 18 اور 19 میں لقمان حکیم جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں فرمائی، اللہ نے وہ نصیحتیں اس امت کو اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں تلاوت حضور پیارے آقا دو جہان کی پیاری زبان سے فرمائی۔ تو لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو، جس کا نام انعام تھا، نصیحت کی کہ اللہ فرماتے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اے محبوب وہ وقت یاد کر جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ انہیں نصیحت فرما رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرماتا ہے لیکن شرک نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اصول اولاد کو تربیت میں سب سے پہلے جو ہمیں اصول ملے وہ ہے کہ اولاد کو اللہ کی وحدانیت کا درس، اللہ رب العزت کی قدرت، ان کی صفات کا درس، اور شرک سے دور رہنے کی تربیت، کہ یہ اللہ رب العزت نے لقمان حکیم جو اچھی باتیں کی ہیں وہ ہم تک پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو آپ 3 چیزوں کی تربیت دیا کریں، انہیں اپنے نبی کی محبت، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور تلاوت قرآن کی محبت۔ یہ ہمیشہ اپنی اولاد کو سکھایا کریں۔ تو سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ انہیں عقائد صحیح سکھائیں۔ اگر عقائد صحیح ہیں تو ان کے دوسرے اعمال بھی قابل قبول ہوں گے۔ ہر عمل کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور 13ویں آیت کے بعد پھر 16ویں آیت بیچ میں اللہ رب العزت نے والدین کا کچھ ذکر کیا، چونکہ ہمارا موضوع ہے اولاد، تو ہم نے پھر اس کے بعد 16ویں آیت میں پھر لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے سے کلام کیا، اللہ نے اس کلام کو ہم تک پہنچایا اور فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر آپ کی برائی یا یہ گناہ اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین و آسمانوں میں ہو، یأت بہا اللہ، اللہ رب العزت اسے لے آئے گا، یعنی حساب کتاب، اگر اچھے اعمال ہیں
تو اس کی جزا ملے گی، برے اعمال ہیں تو سزا ملے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں لقمان حکیم نے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ گناہوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی اسے دیکھ لے گا، یعنی ان کا ثواب پا لے گا، اور جس نے اگر ذرہ برابر برائی کی اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کی سزا پا لے گا۔ تو ایک صالح کہتا ہے وَتَعَدَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَىٰ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ۔ اور گناہوں کو گنتے رہنا، انہیں چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ یہ پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنے ہیں۔ یہ ایک پتھر نہیں، کئی پتھر جمع ہو کر پہاڑ بنتے ہیں۔ پشت میں ایک سالک کہتا ہے کہ ہر سو گناہ بھی لگا لگا ندا، چدا لگا لگا جمع شی بھی سیارشی۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے عقائدوں کی درستگی کے بعد ان کے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ انسان گناہوں سے دور رہے، اور اس کے بعد پھر لقمان حکیم آیت نمبر 17 میں اپنے بیٹے کو اعمال ظاہری اور اس میں سب سے بڑی عبادت نماز کے بارے میں فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز پڑھ، وامر بالمعروف، اور اچھائی کی دعوت دے، لوگوں کو اچھی باتیں کر، ونہا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر کرنا یہ ہمت کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں لقمان حکیم نے مزید آگے بڑھتے ہوئے اعمال ظاہری کی تاکید فرمائی کہ خود بھی نیک بن، خود بھی نمازی بن، اور دوسروں کو بھی نماز کی اور اچھی باتوں کی تاکید، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر۔ ہمارے دین اسلام کے اصولوں میں سے ہے، بلکہ مسلمانوں کے پہچان میں سے سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز، اور خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، تو یقیناً اس سے پیارے بچوں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ، یعنی دنیاوی عصری علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی عقائد اور معمولات، اسلامی بچوں کے جو معمولات جو سکھائے جاتے ہیں وہ بھی انتہائی ضروری ہیں۔ پھر مزید آگے آیت نمبر 18 میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور ان کے اخلاقی تربیت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے بیٹے لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار کج نہ کر، ٹیڑھا نہ کر، بلکہ بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے، تکبرانہ انداز اختیار نہ کر، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے اترا کر نہ چلنا، کیوں؟ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہے مختال، ایک ہے فخور۔
مختال اس چیزوں پر تکبر اور غرور کرنا جو انسان نے خود حاصل کی ہیں، دولت ہے، بنگلے ہیں، جاہ و جلال ہے، لشکر ہے، گاڑیاں ہیں، اس پر بھی جو تو نے محنت کر کے جو نعمتیں حاصل کی ہیں اللہ نے دی ہیں، اس پر بھی غرور نہ کر۔ فخور جو آپ کے اندر اللہ کی طرف سے ہیں، حسن و جمال، خاندان کی اچھائی، ذہن کا اچھا، خوش اخلاق، نسب کا اچھا ہونا، اس پر بھی آپ غرور نہ کر، کیونکہ غرور کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ پھر آخر میں لقمان حکیم اس سورت کے 19ویں آیت میں اپنے بیٹے کو مزید نصیحت فرماتے ہوئے وقصد فی مشی کا، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرے، وغضض من صوتک، اور اپنے آواز کو پست رکھ۔ زیادہ تیز بولنا یہ بھی معیوب ہے، اور زیادہ پست بولنا کہ کوئی نہ سنے یہ بھی صحیح نہیں، زیادہ تیز چلنا یہ بھی خلاف ادب ہے، اور زیادہ آہستہ چلنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کیوں زیادہ چلا کے نہ بول کہ ان انکر الاصوات، سب سے ناپسندیدہ آواز لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو لقمان حکیم نے یہ اصول اپنے بیٹے کو، یہ نصیحتیں فرمائی، اور پیارے بچوں ہمارے لیے اس میں کیا باتیں سامنے آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ چلتے وقت حضور آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام ذرا جھک کر چلتے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگ وہ بلندی سے اتر رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آقا دو جہان چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے تھے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے تھے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ کے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ چلنے کے آدابوں میں سے پیارے بچوں کہ ہم جب چلیں کہیں جائیں تو جوتا پہن کر چلیں، اور اس کے ساتھ کوشش کر کے راستے کے کنارے پہ چلیں، کہ اس راستے کے بیچ میں نہ چلیں، درمیانی چال چلیں، اور نہ زیادہ تیز چلیں نہ زیادہ آہستہ چلیں، اپنی نظروں کو راستے پر رکھیں، اور مریض کی طرح بھی نہ چلیں، اور تکبرانہ انداز بھی اختیار نہ کریں، اور احمقوں اور مغروروں کی طرح گریبان کھول کر سینہ تان کر نہ چلیں، بلکہ شریفوں کا طرز اپنائیں۔ نمبر 5، راستے میں اگر عورتیں چل رہی ہیں ان کے بیچ سے نہ گزریں، بلکہ ایک سائڈ ان سے آہستہ سے ایک سائڈ پر گزر جائیں۔ نمبر 6، بلا ضرورت ادھر ادھر راستے پہ چلتے وقت نہ دیکھیں، بلکہ نگاہیں اپنی نیچے رکھیں، فضول نگاہیں نہ دوڑائیں۔ نمبر 7، یہ بھی خیال رکھیں کہ چلتے وقت جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہ تھا۔ تو اس میں پیارے بچوں ہم نے جو باتیں آج سیکھیں اس میں یہ بھی ہیں کہ جب بات کریں تو مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے مخاطب سے بات کریں، والدین سے ہو، اپنے بہن بھائیوں سے ہو، اساتذہ کرام سے ہو۔ نمبر 2، چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، یہ خلاف سنت ہے، اور گفتگو کرتے وقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے سامنے ادب والا لہجہ رکھیں، ان سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، اور جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تب تک اطمینان سے سنیں، اور اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ ادافِ گفتگو میں سے 5ویں بات، بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کریں، اور نہ ہی دوران گفتگو زیادہ قہقہے لگائیں، کہ زیادہ باتیں کرنے اور قہقہ لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ نمبر 6، اور دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا، کہ ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر تالیاں بجانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معزز اور مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔
یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لقمان حکیم نے پیارے بچوں جو نصیحتیں کی، ان میں نمبر 1 عقائد کی درستگی کی بات کی کہ ہمارے عقائد درست ہوں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، کبھی کبھی درس قرآن یا سوشل میڈیا کے ذریعے اچھے علماء کرام جو بلا افراط و تفریط بغیر فساد کے اچھی باتیں ہمیں بتائیں کہ عقائد کی گفتگو ہم سنیں۔ نمبر 2 ان کے ظاہری اعمال درست کرنے کے طرف ہم اپنے باطنی اعمال بھی صحیح کریں، ظاہری اعمال بھی ہمیں اس آیت و مبارکوں سے ملا، اور ان کے ساتھ جیسے ظاہری اعمال ضروری ہیں تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہمارا باطن بھی صاف ہو، اور ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ تو کیونکہ اچھے اخلاق والے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ بروز محشر سب سے پلڑے میزان میں بھاری چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو آج کے درس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان کی ہم نے چند آیتیں، آیت نمبر 13، 16، 17، 18 اور 19 آیتیں، اور اس کے تناظر میں لقمان حکیم کی نصیحتیں سنی۔ کریم مولا سے دعا ہے خصوصاً ہمارے نعمانیہ کنٹری ڈے اسکول کے طلباء و طالبات کو اللہ تعالیٰ ان تعلیمات سے بہرہ مند فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے اور اپنی اولاد کو دنیاوی عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اس سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نعمانیہ فاؤنڈیشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔